میرا دوست میرے گھر آیا تو وہ میری بیوی کو ہوش بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے حالات خراب تھے اور وہ میری مدد کرنے آیا تھا، اس لیے میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ اگلے روز میں فیکٹری میں تھا جب پڑوسی کا فون آیا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد گھس آیا ہے اور تمہاری بیوی چیخ رہی ہے۔ میں بھاگتا ہوا گھر آیا تو میرا دوست زمین پر بیٹھا رو رہا تھا اور بیوی نماز پڑھ رہی تھی، مگر بیوی نے سلام پھیرا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میرا نام علی ہے۔ آج میرے چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ میرے والدین میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور مجھے میرے چچا اور چاچی نے پالا تھا، مگر آج جب میں 22 سال کا ہوا تو میری چاچی نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا کہ میں ان کی بیٹیوں کو بری نظروں سے دیکھتا ہوں، اور اسی بات کو لے کر میرے چچا نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں روتا ہوا اپنے دوست شہریار کے گھر جا رہا تھا۔ وہ میرا ایک ہی دوست تھا جو کہ امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ شہریار سے میری بہت پرانی دوستی تھی۔ اس کے ماں باپ زندہ تھے مگر وہ شہریار پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ ماں باپ کی لاپرواہی اور زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے شہریار غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ اسے لڑکیوں کی اور نشہ کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ میں اکثر اسے سمجھاتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کام میں صرف بدنامی اور رسوائی ہے، مگر وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ آج میں بہت مجبوری میں اس کے پاس جا رہا تھا کیونکہ میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے فون کر کے ایک ہوٹل میں بلایا تھا۔ جب وہ وہاں آیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ آج سے تم میرے گھر رہو گے۔ اس طرح میں اس کے گھر چلا گیا۔ شہریار کا گھر اس قدر خوبصورت تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جنت کے کسی حصے میں آ گیا ہوں، لیکن وہاں جا کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ویرانی میں آ گیا ہوں۔ میں اس کے گھر میں ایک ہفتے تک رکا تھا۔ اسی دوران میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے ماں باپ اسے ملے ہوں یا وہ اپنے ماں باپ سے ملا ہو۔ ایک چھت کے تلے رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے بیگانے تھے۔ جب شہریار صبح کے وقت اٹھتا تو اس کے موم اور ڈیڈ ڈیوٹی پر جا چکے ہوتے تھے۔ رات کو جب اس کے والدین آتے تو شہریار سو چکا ہوتا۔ مجھے ان کو دیکھ کر بہت حیرانگی ہوتی تھی۔ شہریار کے ماں باپ کو اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ جب مرضی جائیں، اور رات کے جس پہرے ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ نشے کی لت میں لگ چکا ہے۔ میں شہریار کو بہت سمجھاتا تھا کہ تم اپنی زندگی برباد مت کرو، لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہہ کر میری بات ٹال دیتا کہ جب میرے اپنوں کو ہی میری کوئی پرواہ نہیں تو تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ میں نے کہا کہ تم میرے بہت اچھے دوست ہو، مشکل وقت میں تم نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا ہے، میں کیسے تمہارے لیے ٹینشن نہ لوں۔ ایک دن میں نے شہریار سے کہا کہ مجھے رہنے کے لیے کوئی مکان رینٹ پر لے دو، میں تم پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ تب وہ بولا کہ دوست بوجھ نہیں ہوتے، پھر یہ میرا اتنا بڑا گھر کس کے کام آئے گا؟ تو میں نے کہا نہیں یار، میں یہاں مزید رک نہیں سکتا، چلو تم میرے ساتھ چلو، مل کر کوئی چھوٹا سا مکان کرائے پر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور کچی بستی کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس محلے میں 2 کمروں پر مشتمل ایک مکان ہے جس میں ایک بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا ہے اور دوسرا کمرہ رینٹ کے لیے خالی ہے۔ میں اور شہریار اس بوڑھے آدمی کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی تو دروازہ ایک لڑکی نے کھولا جس نے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ جی فرمائیے، کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہے، کیا میں آپ کے والد سے مل سکتا ہوں؟ تو وہ ہمیں اندر لے گئی۔ میں نے بوڑھے آدمی سے بات کی کہ مجھے رہائش کے لیے گھر کی تلاش ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس رینٹ پر دینے کے لیے ایک کمرہ ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی بولا، دیکھو بیٹا، میری جوان بیٹی ہے اور میں کسی نوجوان کو اپنے گھر پر رکھنے کے حق میں نہیں ہوں، کمرہ کرائے پر دینا میری مجبوری ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کمرہ کرائے پر دے کر ہی ہماری 2 وقت کی دال روٹی پوری ہوتی ہے، لیکن میں یہ کمرہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں بوڑھے آدمی سے بولا، انکل آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، صرف میں سونے کے لیے یہاں پر آیا کروں گا۔ وہ بوڑھا آدمی مان نہیں رہا تھا
لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے اور شہریار نے اسے منا لیا تھا۔ شہریار نے بوڑھے آدمی کو ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم دی اور اگلے روز کا کہہ کر ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ کیونکہ شہریار کے گھر پر میرا کچھ سامان اور کپڑے پڑے ہوئے تھے، مجھے اپنے گھر چھوڑنے کے بعد شہریار بولا، علی تم میرے کمرے میں جاؤ، بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شہریار کے جانے کے بعد میں نے اپنے کپڑے اور جو ضروری سامان تھا وہ اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شہریار بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی کھانا لگوایا۔ ہم کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ شہریار بولا، علی تم نے دیکھا تھا اس لڑکی کو؟ میں دماغ پر زور دیتے ہوئے بولا، تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ تو شہریار بولا، میں اسی لڑکی کی بات کر رہا ہوں، وہ دیکھنے میں بہت حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ نقاب تو اس نے اس لیے کیا ہوا تھا جیسے کوئی بہت ہی نیک پروین ہے۔ میرے ذہن میں ابھی بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ مجھے سوچ میں دیکھ کر شہریار بولا، ارے یار تم ابھی بھی نہیں سمجھے کہ میں کس لڑکی کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جہاں تم نے کمرہ کرائے پر لیا ہے۔ اس بڈھے آدمی کی بیٹی، اب بھی کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ میں بولا، میں نے غور نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی میں کسی کی بہن بیٹی پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی تو کسی کی عزت ہوتی ہیں۔ تب شہریار بولا، زیادہ نیک بننے کی کوشش مت کرو، وہ کون سا تمہاری بہن ہے جو تم اس طرح سے کہہ رہے ہو؟ شہریار کو لگتا تھا کہ پیسے سے ہر خوبصورت لڑکی کو خریدا جا سکتا ہے، مگر میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ اس کی سوچ بہت غلط ہے، لیکن وہ کسی کی سننے والا کہاں تھا۔ اسی رات وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی ایک پارٹی میں لے گیا جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ڈانس کر رہے تھے اور لڑکیوں نے بیہودہ لباس پہن رکھا تھا۔ میں شہریار کو بتائے بغیر گھر آ گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنا سامان باندھا اور کچی بستی جہاں میں نے کمرہ کرائے پر لیا تھا وہاں چلا گیا۔ شہریار جو سو رہا تھا، میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اصل میں مجھے رات والی بات پر غصہ تھا۔ جب اسے پتا تھا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں تو وہ جان بوجھ کر مجھے وہاں کیوں لے کر گیا تھا۔ گھر کے دروازے پہ پہنچ کر میں نے دستک دی۔ دروازہ بوڑھے آدمی کی بیٹی، جس کا نام ریشما تھا، اس نے کھولا۔ اندر جانے کے بعد میں نے سلام کیا۔ مالک مکان بولا، اوپر چلے جاؤ، اوپر والا کمرہ تمہارا ہے۔ ایک کمرہ نیچے تھا اور ایک ہی کمرہ اوپر تھا۔ میں اوپر والے کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ ایک رات میں پرسکون سو رہا تھا کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں جلدی سے اٹھا کہ شاید میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، لیکن آواز تو حقیقت میں آ رہی تھی۔ جب میں نے آواز کا تعاقب کیا تو آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سیڑھی اترتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ نیچے جا کر دیکھا تو ریشما کا بابا نیچے زمین پر بے ہوش گرا پڑا ہے اور وہ اپنے بابا کو ہوش میں لانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ریشما کے بابا کو اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ میں نے ریشما سے پوچھا کہ انکل کو کیا ہوا ہے؟ تب وہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ میں نے جلدی سے شہریار کو فون کر کے بلایا اور ہم دونوں ریشما کے بابا کو گاڑی میں لٹا کر ہسپتال لے گئے۔ ریشما کے بابا کی طبیعت بہت نازک تھی، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں 3 دن ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا۔ شہریار انہیں ایڈمٹ کروانے کے بعد ہسپتال سے چلا گیا اور جاتے ہوئے وہ مجھے ریشما کے بابا کے علاج کے لیے کچھ رقم بھی دے کر گیا، کیونکہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رات میں نے ہسپتال میں اکیلے ہی گزاری تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ میری جگہ کھڑا ہوتا، تو ریشما جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی وہ ہسپتال بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ پردے کا خاص اہتمام کرتی تھی۔ وہ رات ہسپتال میں گزارنے کے بعد اگلے دن میں صبح گھر گیا تو ریشما بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں تک ڈاکٹرز انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیں گے۔ میری بات سننے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد نیچے آیا اور ریشما سے بولا کہ وہ دروازہ بند کر لے، میں ہسپتال جا رہا ہوں۔ میں نے اتنی سادہ اور پاکیزہ لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں ہسپتال پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ افضل صاحب کی طبیعت نازک سے نازک تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کا کہا تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھ سے پیپرز پر سائن بھی لے لیے اور آپریشن کی تیاریاں کرنے لگے۔
افضل صاحب کا آپریشن شام کے 5 بجے ہوا۔ ڈاکٹر سے اجازت لینے کے بعد میں ان کے کمرے میں ان سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ مجھ سے بولے، بیٹا میری بیٹی کا دھیان رکھنا، میرے علاوہ اس دنیا میں ریشما کا کوئی نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں جی پاؤں گا، مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا انکل ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تب وہ بولے، مجھے ایک دفعہ میری بیٹی سے ملوا دو، میں آخری دفعہ اسے ملنا چاہتا ہوں، تم ابھی جا کر اسے لے آؤ، کیا پتہ سانسوں کا ڈور کب چھوٹ جائے۔ میں ہاں میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ ہسپتال کے باہر سے میں نے رکشہ لیا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے ریشما سے کہا کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، اس کے بابا اسے بلا رہے ہیں۔ ریشما بڑی معصومیت سے بولی، لیکن میرے بابا نے تو کہا تھا کہ اچھی بیٹیاں گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ میں نے کہا ریشما یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، انکل کی طبیعت بہت نازک ہے، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تب ریشما نے جلدی سے بڑے سے کالے رنگ کی چادر اوڑھی اور میرے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے چل پڑی۔ میں ریشما کو اپنے ساتھ افضل صاحب کے کمرے میں لے گیا۔ افضل صاحب ریشما کو دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، تب میں نے انہیں کندھے سے پکڑ کر کہا انکل آپ آرام کریں۔ ریشما کو دیکھ کر وہ رونے لگے تھے۔ ریشما بولی، ابا مجھے امید ہے کہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ افضل صاحب بولے، مجھے اپنی طبیعت کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو تمہاری ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ ریشما خود بھی رونے لگی۔ وہ بولی، بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے گا، آپ کے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ ہی میرا واحد سہارا ہیں۔ افضل صاحب نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولے، بیٹا مجھے پتہ ہے کہ تم ایک نہایت ہی شریف لڑکے ہو، اس لیے آج میں اپنی امانت تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جب تم میرا اتنا خیال رکھ سکتے ہو تو میری بیٹی کا تو مجھ سے بڑھ کر خیال رکھو گے۔ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بننا، کیونکہ نہ تو کوئی تمہارا ہے اور نہ ہی میرے بعد میری بیٹی کا کوئی ہوگا۔ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ میں ان کی بات سن کر عجیب کشمکش میں پڑ گیا تھا، کیونکہ نہ تو اس وقت میرے پاس کوئی کام تھا اور نہ ہی رہنے کے لیے اپنا کوئی ذاتی گھر تھا۔ میں افضل صاحب سے بولا، انکل آپ جانتی ہیں کہ میرے پاس کوئی اچھا کام نہیں ہے اور نہ ہی میرا اپنا کوئی ذاتی مکان ہے۔ تب وہ کہنے لگے، بیٹا جس گھر میں تم رہتے ہو یہ گھر میں نے ریشما کے نام کیا ہوا ہے، شادی کے بعد وہ گھر تمہارا ہو جائے گا اور کام تو تم ڈھونڈ ہی رہے ہو اور وہ بھی تمہیں مل ہی جائے گا۔ افضل صاحب کے بہت اصرار کرنے کے بعد میں نے حامی بھر لی، اس لیے نہیں کہ مجھے گھر مل رہا تھا بلکہ اس لیے کہ مجھے اور ریشما دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا مل جائے گا۔ اسی وقت افضل صاحب نے مولوی کو بلایا اور گواہوں کی موجودگی میں میرا اور ریشما کا نکاح کروا دیا۔ نکاح کے بعد میں ریشما کو گھر چھوڑنے کے لیے گیا۔ میں رات بھر جاگا رہا، تب میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں اٹھا تو ریشما نے میرے لیے تازہ روٹی بنائی اور کھانا دینے کے لیے اوپر کمرے میں آئی۔ میں اپنے دھیان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دروازے میں کھڑی ہو کر بولی کہ میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لائی ہوں۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نظریں جھکانا بھول گیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ریشما کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھی، اور اب جب کہ میرا اور ریشما کا نکاح ہو چکا تھا تو وہ میرے لیے محرم تھی۔ میں اسے جی بھر کر دیکھ رہا تھا، وہ اس قدر معصوم اور خوبصورت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ اور خوبصورت بیوی سے نوازا ہے۔ ابھی میں کھانا کھا ہی رہا تھا کہ مجھے ہسپتال سے کال آئی کہ افضل صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ میں نے کھانا وہیں پر چھوڑا اور جلدی سے اٹھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ بولی کہ کیا ہوا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، سب خیر تو ہے نا، بابا ٹھیک تو ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں سب ٹھیک ہیں، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے ریشما کو نہیں بتایا تھا کہ اس کے بابا انتقال کر گئے ہیں، کیونکہ اگر میں اسے بتا دیتا تو میرے پیچھے اسے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے ہسپتال جاتے ہوئے شہریار کو فون کر کے ہم میت گھر لے کر آ گئے۔ ریشما اپنے بابا کی میت کو صبر و تحمل سے دیکھنے لگی۔ میں ریشما میں اتنا صبر دیکھ کر حیران تھا
کیونکہ اگر ریشما کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی، لیکن ریشما خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور ساتھ ہی قرآنی آیات پڑھتی رہی۔ جب میت کو اٹھانے کا وقت آیا تو ریشما بونجل قدموں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اپنے بابا کے چلے جانے کے بعد ریشما بہت اداس رہنے لگی تھی۔ میں بہت کوشش کرتا کہ اسے خوش رکھوں، لیکن یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ اپنوں کے چلے جانے کا غم اندر سے انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ریشما خوش رہے، اپنا خیال رکھے، تاکہ میں بھی گھر سے باہر نکل کر کام کا پتہ کر سکوں، کیونکہ اب تک تو میں شہریار کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ کام کبھی لگتا تو کبھی نہ لگتا، میرے پاس کوئی مستقل نہیں تھا، لیکن اب ریشما میری ذمہ داری تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں دن رات کام کر کے دنیا کی ہر خوشی ریشما کی جھولی میں ڈال دوں۔ کام کے لیے میں شہریار سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے مجھ پر پہلے ہی بہت سارے احسانات تھے۔ میں کام کی تلاش میں صبح گھر سے نکلتا اور شام کو گھر لوٹتا، لیکن مجھے کہیں بھی اچھا کام نہیں مل رہا تھا۔ اس دوران ایک دن شہریار ہمارے گھر آیا تو میں نے پوچھا، شہریار کیا کھاؤ گے؟ تب شہریار نے کہا، مجھے تو چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ میں نے کچن میں جا کر ریشما سے کہا کہ وہ چائے بنا دے۔ ریشما بولی، دودھ نہیں ہے، میں کیسے چائے بناؤں؟ دودھ تو دودھ، چینی بھی ختم ہو گئی ہے، گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں بنا کر آپ کے دوست کو کھلا دوں۔ میں شرمندگی سے شہریار کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شہریار بولا، ارے یار، اتنی دیر چائے بنانے میں لگا دی، مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی کافی سستی سے کام کرتی ہے۔ میں نے کہا، شہریار ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ گھر کا راشن مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ پھر شہریار نے مجھے گھر کے راشن کے لیے 10,000 دے دیے۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے جلدی کوئی کام مل جائے گا۔ تب وہ بولا، جب ملے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال تم جاؤ اور گھر کا راشن لے کر آؤ۔ میں نے کہا، اچھا، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی راشن لاتا ہوں۔ میں نے نوٹ کیا کہ شہریار بار بار کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بات نظر انداز کر کے چائے کا سامان لینے چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد میں گھر آیا تو شہریار جا چکا تھا اور ریشما بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، ریشما کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تب وہ بولی، اب اپنے دوست کو یہاں مت آنے دیا کریں، اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، ہوش بری نظروں سے میری طرف دیکھتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا تم چپ ہو جاؤ، آئندہ وہ میری غیر موجودگی میں گھر نہیں آئے گا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ شہریار میری بیوی پر بری نظر رکھتا ہے، لیکن میں کرتا بھی تو کیا کرتا، میں شہریار کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ریشما نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ اسے گھر مت آنے دیا کرو، لیکن میں نظر انداز کر دیتا۔ آنے والے دنوں میں مجھے ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈیوٹی رات کی تھی، مجھے یہ نوکری مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن ریشما نے کہا کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں اکیلی رہ لیا کروں گی، اگر یہ نوکری ہاتھ سے چلی گئی تو پھر پتہ نہیں کب کام ملے گا۔ میں نے بھی ہمت کی اور رات کے وقت ڈیوٹی پر جانے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بات شہریار کو پتہ نہ چلے کہ میری رات کی ڈیوٹی ہے، لیکن جب ایک رات شہریار مجھ سے ملنے گھر آیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں رات کو ڈیوٹی پر جاتا ہوں۔ میری ڈیوٹی پر جانے کے بعد وہ رات کو میرے گھر آتا اور ریشما کو تنگ کرتا۔ ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا، مجھے میرے ہمسائے کی کال آئی، وہ بولا، جلدی سے آ جاؤ، تمہارے گھر سے تمہاری بیوی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہمسائے کی بات سن کر میں گھر کی طرف بھاگا تھا۔ جب میں آیا تو جلدی سے تالا کھولنے لگا۔ میں نے جب چابی سے تالا کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شہریار آگ کی لپٹ میں تھا اور ریشما صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے محلے کے لوگوں کو بلایا اور شہریار کو ہسپتال لے گیا۔ محلے کی کچھ عورتیں ریشما کے پاس موجود تھیں۔ ڈاکٹر نے شہریار کو ایڈمٹ کر لیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ شہریار بری طرح سے جل چکا ہے، اس کا بچنا مشکل ہے۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ شہریار انتقال کر چکا ہے۔ میں وہاں پر دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگا، کیونکہ آج میرا دوست مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں نے شہریار کے گھر فون کر کے بتایا کہ شہریار انتقال کر گیا ہے۔ اس کے ماں باپ فوراً ہسپتال پہنچ گئے، وہ اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے۔ میں نے کہا، شہریار کی موت کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، بلکہ آپ ہیں، جو شروع سے ہی اسے خود سے دور رکھتے تھے۔ آپ کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ شہریار کی تدفین کے بعد میں گھر گیا تو ریشما کو ہوش آ چکا تھا۔ میں نے ریشما سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟
تو ریشما میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ بولی، شہریار دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا تھا اور پھر میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ جب میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو شہریار آگ کی لپٹ میں تھا، کیونکہ جب شہریار دیوار پھلانگ کر گھر آیا تو میں کچن میں دودھ گرم کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے گیس والا چولہا کھلا ہی تھا کہ شہریار کچن میں آ گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنی جان چھڑوا کر کمرے میں بھاگ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ شہریار کتنی دیر دروازہ پیٹتا رہا اور پھر شاید کچن میں وہ سگریٹ سلگانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے ماچس جلائی تو گیس جمع ہونے کی وجہ سے کچن میں آگ لگ گئی اور وہ اسی آگ کا شکار ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تم پاکیزہ تھی، اس لیے میرے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزت کو محفوظ رکھا اور شہریار کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ وہ کہنے لگی، لیکن میں پھر بھی شہریار کے لیے مغفرت کی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔